حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو چچا زاد بھائی تھے، چچا یسہر کے بیٹے تھے قارون. تو قارون اتنا خوبصورت جوان تھا اور تورات کا عالم تھا، لیکن آخر اس نے بھی کیا کیا، اس کا کارنامہ آپ کے سامنے قرآن پاک کا واقعہ پڑھیں کہ جس وقت پہلے ٹھیک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جب اس پر اللہ کی مہربانی ہوئی اور اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی ساری باتیں مانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی، جب مال و دولت اس کے پاس آ گئی تو پھر اس نے کیا کیا کہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے مال کا جو 1,000واں حصہ ہے وہ زکوٰۃ دوں گا. جب اس نے اپنا حساب کتاب کیلکولیٹ کیا تو وہ بہت زیادہ رقم بنتی تھی. پھر ہرس میں آ گیا، لالچ میں آ گیا، اور پھر کہا موسیٰ علیہ السلام کے بدگمانیاں کرنے لگا، اور ان کی جو ہے نا وہ بہت قسم کی جو ہے نا وہ انہوں نے افواہیں شروع کر دی لوگوں کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کا مال کھانا چاہتے ہیں، آپ کا مال جو ہے نا وہ ضبط کرنا چاہتے ہیں، یہ بہانہ جو ہے نا یہ بنائے زکوٰۃ کا. تو لوگوں کے اندر ایک غلط قسم کی افواہیں انہوں نے پھیلانا شروع کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو مناسب نہیں ہے. پھر وہ تو لایا ہر دھرمی کے اوپر. انہوں نے اتنی ذلیل اور گھٹیا حرکت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو اس کے وبال کا ذریعہ بنا. اس نے کیا کیا کہ ایک عورت ہائر کی، اس نے ایک عورت کو بے شمار پیسہ دیا بہت زیادہ، اور اس عورت کو پیسہ دے کر کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر آپ نے الزام لگانا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے پورے ایک مجمع کے اندر، تو واعظ کے دوران میں قارون بول پڑا. قارون نے کیا کہا کہ اے موسیٰ تو نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لال سرخ ہو گئے. موسیٰ اے قارون تم کیا کہہ رہے ہو، بلاؤ اس عورت کے میرے سامنے. تو قارون کا تو مقصد ہی یہی تھا. تو کیا کیا کہ قارون نے اس عورت کو بلایا. جب وہ عورت اس مجمع کے اندر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا اے عورت ماجرا کیا ہے، ماجرا بتا. تمہیں قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے پہاڑوں کو چیر کر پتھروں کو چیر کر تمہیں پانی مہیا کیا، اور قسم ہے تمہیں اس ذات کی کہ جس نے تمہیں یہ دریا نیل و فرات پار کرایا، سمندر پار کرایا، اور جتنی نعمتیں عطا کی. قسم ہے تو اس ذات کی، تو صحیح بتا کہ ماجرا کیا ہے. تو وہ عورت جو ہے نا وہ پریشان ہو گئی. اس نے عورت نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام مجھے قسم ہے تیرے انبیاء ہونے کی، تیرے نبی ہونے کی، تیرے رسول ہونے کی کہ مجھے قارون نے بہت زیادہ مال دیا ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو نے موسیٰ پہ یہ تہمت لگانی ہے، باقی میں جانے میرا کام جانے. تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے. موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے دعا کی یا اللہ ابھی بس بہت ہو گیا، اس قارون کو تباہ کر دے، غرق کر دے. تو جو موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور تمام مجمع سے کہا کہ جو لوگ قارون کے ساتھ ہیں وہ قارون کے ساتھ رہ جائیں، جو میرے ساتھ ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائیں. تو دو صرف بخیل شخص جو ہے نا وہ قارون کے ساتھ رہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کو غرق کر دے. تو جو ہی ہوا کہ قارون کو کھڑے کھڑے وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گئے. پھر جلال کے ساتھ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ اس کو اور غرق کر دے. پھر ناس تک سینے تک غرق ہو گئے. پھر رونا پیٹنا شروع کر دیا، واسطے ڈالنے شروع کر دیے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس کو غرق کر دے. تو پورا کا پورا زمین کے اندر غرق ہو گیا. پھر جو دو خبیث رہ گئے تھے قارون کے ساتھ، انہوں نے کیا لوگوں نے مشہور کر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غرق کرا دیا اس لیے کہ اس کے جو پیچھے سونے کا محل ہے، جس کا مال ہوتا ہے وہ اس سے قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات اللہ کو یہ گوارا نہیں گزری. تو پیارے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس منحوس مال سے اور اس نحوست سے میری جان چھڑا. اور ایسا ہوا کہ اس کا وہ جو محل تھا سونے کا بنا ہوا گھر تھا، اور پورے کا پورا بھی جتنا قارون کا سامان تھا سارے کا سارا زمین کے اندر غرق ہو گیا. تو عزیز ساتھیو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو یہود ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. ہمیں دل اور حوصلہ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ فتح اور نصرت مسلمانوں کی ہے. جو یہودوں نے کفار کے ساتھ سب کو پتا ہے کہ کیا پلاننگ ہے ان کی، اور آخر تک یہ پلاننگ چلتی رہے گی. لیکن ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انشاءاللہ اس کا تہس نہس کرنا ہے.